بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحابی رسول ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان کے مقام و مرتبہ پر اور ان کی قدر و منزلت پر کہ صحابہ کرام میں وہ کہاں پر کھڑے ہیں، ان کی عزت اور عظمت کا بیان کس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ صحابی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کیا صحابہ کرام کا احترام، ان کی عزت اور عظمت کا بیان بغیر دلیل کے، بغیر تدبر کے کر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لغوی طور پر تو عبداللہ بن ابی بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، میں نے لغوی طور پہ بات کی ہے، لیکن کسی نے اس کو صحابہ میں شمار نہیں کیا۔ تو صحابہ کی جو قدر و منزلت ہے، ان کے درجات ہیں، ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو کیٹیگرائزیشن کی ہے علماء نے، اس کو سامنے رکھا جائے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے مقابلے میں کسی کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنا، یا کسی کو اتنا زیادہ بیان کرنا، باقیوں کو بیان نہ کرنا، تو بات تو پھر کچھ اور ہے۔ تو یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت معاویہ کس درجہ کے صحابی ہیں۔ امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں وضاحت کرتے ہیں صحابہ کے طبقات پر کہ سب سے پہلے کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے۔ اس پر وہ وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو منصور البغدادی کہتے ہیں ہمارے اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے خلفائے اربعہ سب سے افضل ہیں، پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 اصحاب، پھر بدری صحابہ، پھر غزوہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ، پھر حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں۔ نص قرآن میں مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے سبقت لے جانے والوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب اور دیگر ائمہ کے مطابق یہ وہ صحابہ تھے جنہیں قبلتین کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام شعبی کے مطابق یہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، جبکہ محمد بن کعب القرظی اور عطا بن یسار دونوں سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سابقون الاولون سے مراد اہل بدر ہیں۔ امام ابن عبد البر نے ان دونوں سے اسی موقف کو روایت کیا ہے۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ امام قرطبی نے وضاحت کر دی کہ صحابہ کرام کی کیٹیگرائزیشن کیسے کی گئی۔ یہاں پر مزید وضاحت آ گئی، السابقون الاولون کون صحابہ ہیں، اس پر انشاءاللہ ایک الگ مجلس میں انشاءاللہ میں بات کروں۔ امام حاکم نیشاپوری معرفت و علوم الحدیث میں صحابہ کرام کے مراتب کی پہچان کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، 11-12 طبقے انہوں نے گنوائے ہیں صحابہ کرام کے، اور حضرت معاویہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں پہلا طبقہ، صحابہ میں سب سے اول طبقہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام۔ والطبقۃ الثانیہ، دوسرا طبقہ دار الندوہ میں جمع ہونے والے صحابہ پر مشتمل طبقہ ہے، اسی طرح کہ جب حضرت عمر بن الخطاب نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو وہ رسول اللہ کو دار الندوہ میں لے گئے، جہاں پر موجود اہل مکہ کی ایک جماعت نے آپ کی بیعت کی۔ والطبقۃ الثالثہ، تیسرا طبقہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ پر مشتمل ہے۔ چوتھا طبقہ ان انصار صحابہ پر مشتمل ہے جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی۔ اس طبقہ کے صحابہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے فلاں صحابی بیعت عقبہ والا ہے اور فلاں صحابی بیعت عقبہ والا ہے۔ پانچواں طبقہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والے صحابہ پر مشتمل ہے اور ان میں اکثریت انصار صحابہ کی تھی۔ چھٹا طبقہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ان صحابہ پر مشتمل ہے جو رسول اللہ سے قباء میں ملے یا آپ کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے یا مسجد نبوی تعمیر فرمانے سے پہلے ملے۔
ساتواں طبقہ اہل بدر کا ہے، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف شفقت و عنایت کی توجہ فرمائی اور فرمایا تم جو عمل چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آٹھواں طبقہ یہ وہ مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے درمیانی زمانہ میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ نواں طبقہ بیت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ پر مشتمل ہے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب حدیبیہ میں درخت کے نیچے وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ دسواں طبقہ یہ طبقہ واقعہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانہ میں ہجرت کرنے والے صحابہ پر مشتمل ہے۔ ان میں خالد بن ولید، عمر بن عاص، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ بکثرت شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے جب خیبر کا مال غنیمت حاصل کیا تو ہر جانب سے لوگ ہجرت کر کے آپ کی طرف آنے لگے، سو آپ انہیں مال عطا فرماتے تھے۔ 11واں طبقہ ان صحابہ پر مشتمل ہے جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ یہ ابو سفیان اور امیر معاویہ سمیت قریش اور اہل مکہ میں سے کئی دیگر افراد تھے۔ ان میں سے کوئی تو دلی طور پر اسلام لایا اور کوئی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا، اور پھر اس کے احوال میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو انہوں نے چھپایا اور جو عقیدہ انہوں نے ظاہر کیا۔ 12واں طبقہ یہ ان کم عمر اور چھوٹے بچوں پر مشتمل ہے جنہوں نے رسول اللہ کو فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع و دیگر مواقع پر دیکھا۔ صحابہ میں ان کی ایک تعداد موجود تھی جیسے صائب بن یزید اور عبداللہ بن ثعلبہ بن ابی سعیر، یہ دونوں ایک جماعت کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس جماعت کے تذکرے سے کتاب طول پکڑ جائے گی۔ ان صحابہ ہی میں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اور ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ بھی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے حضور کو طواف کرتے ہوئے زمزم کے چشمہ کے پاس دیکھا۔ رسول اللہ سے یہ حدیث صحت کے ساتھ مروی ہے، آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ یہ 12 طبقات بیان فرمائے ہیں امام حاکم نیشاپوری نے۔ حضرت معاویہ 11ویں طبقے میں آتے ہیں، فتح مکہ پر اسلام لانے والے، اور اس کے بعد ایک 12واں طبقہ بھی ہے، چلیں حضرت معاویہ ان سے پہلے ہیں، لیکن 11واں طبقہ ہے حضرت معاویہ کا۔ علی کی تو آپ بات ہی نہ کرے، ابو بکر کی تو بات ہی نہ کرے، عمر کی بات نہ کرے، عثمان کی بات نہ کرے، عمار ابن یاسر کی بات نہ کرے۔ تو خدا را جو جس مقام پر ہے اسے اس مقام پر رکھیں، یہی عدل کا تقاضا ہے۔ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم کیوں کہا؟ یہ عدل کے خلاف ہے۔ خدا جس عزت کا مالک ہے، جس عزت کا حقدار ہے، اسے وہی عزت دینی چاہیے۔ تو حضرت معاویہ جس عزت کے حقدار ہیں، ہم ان کی عزت کے قائل ہیں، عظمت کے قائل ہیں، لیکن جس عزت کے وہ حقدار ہیں انہیں وہی عزت دی جائے گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس قدر مولا علی کو بیان کرنا تھا، جس قدر ابو بکر عمر کو بیان کرنا تھا، روافض کا رد کرنے کے لیے حضرت معاویہ کو ہم نے موضوع گفتگو بنا لیا۔ خدا را دین کی بات کریں، علم کی بات کریں، علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں بات کریں اور اسٹیبلشڈ نالج کے حوالے سے بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔